مجنوں سے کسی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بولا لیلا۔ ایک دن اس سے کسی نے کہا کیا لیلا مر گئی؟ مجنوں نے جواب دیا لیلا نہیں مری، وہ تو میرے دل میں ہے اور میں ہی لیلا ہوں۔ ایک دن جب مجنوں کا لیلا کے گھر سے گزر ہوا تو وہ ستاروں کو دیکھتا ہوا گزرنے لگا۔ ذوالریاض ریاض کی ایک حکایت۔ حضرت حضور جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا۔ میں نے وہاں ستون کے قریب ایک ننگا نوجوان مریض کو پڑے دیکھا جس کے دل میں رونے کی آوازوں سے نکل رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک مسافر عاشق ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے کہا میں بھی تیری طرح ہوں۔ وہ رو پڑا۔ اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ تیرا اور میرا مرد ایک ہے۔ اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس پر اپنا کپڑا ڈالا اور کفن لینے چلا آیا۔ جب میں کفن لے کر واپس پہنچا تو وہ جوان وہاں نہیں تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا۔ تب میں نے ایک غیب سے آواز سنی جو کہہ رہا تھا جنون اس کی زندگی میں شیطان اسے ڈھونڈتا تھا مگر نہ پا سکا، دوزخ کا مالک اسے ڈھونڈا مگر نہ پا سکا، جنت کا رضوان اسے تلاش کے باوجود نہ پا سکا۔ میں نے پوچھا پھر کہاں گیا؟ جواب آیا اپنے عشق، زیادہ عبادت اور توبہ کی جلدی کی وجہ سے وہ اپنے قادر اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گیا۔ حکایت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے قریب سے گزرے جو باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے ایک ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا ایک ذرہ بہت بڑی چیز ہے، تم اس کے برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ کہنے لگا اچھا آدھے ذرے کا سوال کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے اللہ اسے آدھا ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ اس کے حق میں یہ دعا کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کافی مدت کے بعد آپ پھر اسی راستے سے گزرے اور اس جوان کے متعلق سوال کیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی اللہ میری اس جوان سے ملاقات کرا دے۔ پھر آپ نے دیکھا وہ ایک چٹان پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اسے سلام کہا مگر وہ خاموش رہا۔ آپ نے کہا مجھے نہیں جانتے؟ میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی عیسیٰ جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ انسانوں کی بات کیسے سنے گا؟ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اگر اسے دو ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے محسوس نہ ہوگا۔ جو شخص تین باتوں کا دعویٰ کرتا ہے اور خود کو تین چیزوں سے پاک نہیں رکھتا تو اس کا دعویٰ باطل یعنی جھوٹا ہے۔ جو شخص خدا کے ذکر کی مٹھاس کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے۔ دوسرا جو اپنے اعمال میں اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے مگر لوگوں سے اپنی عزت افزائی کا خواہش بند ہوتا ہے۔ جو اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو جلیل نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت پر ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ پہلا دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے، اللہ اکبر۔ اور دوسرا مال سے محبت رکھیں گے اور قیامت کے دن کو بھول جائیں گے۔ تیسرا مخلوق سے محبت رکھیں گے مگر خالق کو بھول جائیں گے۔ چوتھا گناہوں سے محبت رکھیں گے مگر توبہ کو بھول جائیں گے۔ پانچواں مکانوں سے محبت رکھیں گے اور قبر کو بھول جائیں گے، اللہ اکبر۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے جوان تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ کو چھوڑ دیا اور امیدوں کو لمبا کر دیا، موت کو بھلا دیا اور یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ملاک الموت آ گئے اور وہ اندھیری قبر میں
جا سوئے، نہ انہیں مال سے، نہ غلاموں نے، نہ اولاد نے، اور نہ ہی ماں باپ نے کوئی فائدہ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایمان اپنے شوہر سے چھپایا تھا۔ جب فرعون نے اس کا پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ اس کو سخت عذاب دیے جائیں تاکہ حضرت آسیہ ایمان کو چھوڑ دے، لیکن حضرت آسیہ ثابت قدم رہیں۔ تب فرعون نے میخیں منگوائی اور ان کے جسم پر میخیں گڑوا دی، اور فرعون کہنے لگا ابھی وقت ہے، ایمان کو چھوڑ دو، مگر حضرت آسیہ نے جواب دیا تو میرے وجود پر قادر ہے، لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے، اگر تو میرا ہر حصہ کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا میرا رب اب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، اور سوال کر تیری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ آسیہ نے دعا مانگی اے میرے رب، میرے لیے اپنے رحمت کے قریب میں جنت میں مکان بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے ظلم اور ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ دوستو، یہ ہے عشق۔ اگر کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ تمام پریشانیاں برداشت کر لیتے ہیں دوستو کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، کمنٹ کریے، اور آگے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریے، اور ایڈ کروانے کے لیے کانٹیکٹ کریں۔ کمنٹ میں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، پھر ہم آپ کو رپلائی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے میں اگر غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔